اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا تم جان لو انما الحیات الدنیا کہ دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے وَلَهْوٌ اور دل لگی ہے وَزِینَةٌ اور خوبصورتی ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور آپس میں کثرت اختیار کرنا ہے مال میں اور اولاد میں۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا لاعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اس کو اگر ہم انسان کی زندگی کے مختلف لمحات میں دیکھیں تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثلا بچپن سے لے کر نوعمری تک کھیل ہے، تماشا ہے، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، فقیری ہے تب کھیل تماشا ہے، امیری ہے تب کھیل تماشا ہے، تو کھیل تماشا ہے بچپن کے اندر، بچپن سے لے کر نوعمری تک۔ نوعمری کے بعد جب آدمی کو کچھ سمجھ بوجھ آنے لگتی ہے وزینتن، پھر وہ خوبصورتی اختیار کرتا ہے، میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میری شکل و صورت اچھی ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، میری سواری گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، وزینتن، وہ زینت اختیار کرتا ہے۔ پھر جب نوعمری سے کچھ پکی عمر کی طرف جاتا ہے، 30-35 سال کی عمر میں جب وہ پہنچتا ہے تو وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر آپس میں وہ بچپن کے دوست جب مل بیٹھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، میری ملازمت یہ ہے، میرا کاروبار یہ ہے، میرا گھر فلاں جگہ پر ہے، میری اتنی آمدن ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہو گیا، میرے پاس یہ ہو گیا۔ اب ان میں سے جو کمزور رہ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھتا ہے، اور جس کے پاس اچھا مال ہو گیا، اچھی گاڑی ہو گئی، اچھی ملازمت ہو گئی، اچھا کاروبار ہو گیا، اچھا عہدہ ہو گیا، وہ فخر کرتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جب 45 سے اوپر جاتا ہے آدمی، بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، تو اب وہ پھر مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت بیان کرتا ہے، میرا فلاں بیٹا فلاں جگہ پر ہے، فلاں بیٹا فلاں جگہ پر ہے، فلاں بیٹا فلاں جگہ پر ہے، اور میرا ایک پلاٹ ادھر ہے، ایک میرا مکان ادھر ہے، ایک میرا کاروبار ادھر ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی اور اولاد کی کثرت پھر وہ بیان کرتا ہے۔ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس میں دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک لمبی زندگی کی تمنا اور دوسرا مال کی حرص۔ جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے یہ دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہیں۔ تو وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر وہ کچھ بھی ہو جائے تو وہ مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت کو بیان کرتا ہے، اس کو وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ کچھ ساری انسان کی زندگی ہے، کھیل تماشے سے لے کر خوبصورتی کا اختیار کرنا، تفاخر کا اختیار کرنا، تکاثر کو اختیار کرنا۔ اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک حصی زندگی کے ساتھ دی ہے، ایک حصی مثال بیان فرمائی ہے۔ کَمَثَلِ غَيْثٍ، جیسا کہ بارش نازل ہوتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، اعجب وہ خوش کر دیتی ہے، الکفار منکرین کو، نباتہ اس کی پیداوار،
زمین مردہ تھی، نا امید تھے کہ اس زمین کو بھی کاشت کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی فصل حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں، لیکن اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جو ناقابل کاشت تھی ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ قابل کاشت ہو گئی۔ جب وہ قابل کاشت ہوتی ہے تو وہ شخص کہ جو اس سے نا امید ہو چکا تھا تو وہ اس کو دیکھ کر اب کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کی بارش برستی ہے، بیج ڈالتا ہے، بیج سے کومپل نکلتی ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ فصل بھلی لگنے لگتی ہے، وہ پھل آور ہو جاتی ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھتا ہے اس کو روندی ہوئی گھاس، پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ گاہ لیا جاتا ہے، اور پھر بالآخر ایک بھوسا بچ جاتا ہے، روندی ہوئی گھاس بچ جاتی ہے۔ ثم یکون فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھتا ہے اس کو زرد، کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، یعنی فصل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتا ہے روندا ہوا گھاس۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور خوشنودی۔ یعنی دنیا کی زندگی کا اختتام تو یہ ہے کہ وہ زرد بھی ہو جاتی ہے اور پھر روندی ہوئی گھاس ہو جاتی ہے، یہ اس کا انجام ہوا اور وہ ختم ہو گئی۔ ہاں البتہ آخرت کی زندگی وہ اس طرح سے ختم نہیں ہوتی کہ آدمی یہ سمجھے کہ پیدا ہوا، کھیلا کودا، زینت اختیار کی، مال و دولت جمع کیا، اولاد پر فخر کیا اور پھر مر گیا اور ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ اس کا انجام وفی الآخرۃ عذاب شدید، یا تو آخرت کے اندر دردناک اور سخت ترین عذاب ملنے والا ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہونے والا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی رضا کا اعلان ہونے والا ہے۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ آدمی کو دھوکہ لگا ہوا ہے، وہ مال و دولت جمع کر رہا ہے، اور بہت دفعہ یوں ہوتا ہے، بلکہ اکثر ہی یوں ہوتا ہے کہ آدمی جو مال و دولت جمع کرتا ہے اس سے وہ خود نفع اٹھا نہیں سکتا، اس کے بعد اس کی اولاد نفع اٹھاتی ہے، اور نفع اٹھانے کے لیے وہ لڑتے ہیں آپس میں، اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں کہ جس کو باپ نے جمع کیا ہوتا ہے اولاد اس میں سے ایک ایک کر کے بیچتی رہتی ہے، اور اپنے وہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی عیش کے اندر لگی رہتی ہے۔ اور وہ باپ کہ جس نے دن رات ایک کیا، جس نے جوانی نہیں دیکھی، جس نے بڑھاپا نہیں دیکھا، سردی گرمی نہیں دیکھی، صحت بیماری نہیں دیکھی، وہ سارا کا سارا اس مال کو جمع کرنے کے اندر لگا رہا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، وہ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس سے بڑا دنیا کا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ دونوں انجام اللہ نے سامنے رکھ دیے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئے، اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، جو اس نے مال و دولت کمایا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور وہ اللہ کی طرف بڑھ کر آئے، اپنی دنیا کی زندگی اپنے مال کے حصے میں سے، اپنی زندگی کے حصے میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سابقو، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سابقو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، کہ اس کے اعمال اس قدر ہیں، میرے اعمال اس سے اچھے ہونے چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آپس میں وہ مسابقہ ہوا، جو مالدار صحابہ تھے وہ صدقہ بھی کرتے، خیرات بھی کرتے، یتیموں بیواؤں کا خیال رکھتے، بوڑھوں کا خیال رکھتے، صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ غریب صحابہ نے سوچا کہ یہ جو ہمارے مالدار بھائی ہیں ان کو تو اللہ نے مال دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کنواں خریدنا ہے، وہ کنویں میں پیسے دے دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کی توسیع کرنی ہے، مسجد کو بنانا ہے، وہ مسجد کے لیے پیسے دے دیتے ہیں، جہاد کے لیے نکلنا ہے اس کے لیے پیسے چاہیے، وہ سواری دے دیتے ہیں، اسلحہ دے دیتے ہیں، ساز و سامان دے دیتے ہیں۔ بھئی ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ سارے اکٹھے ہو کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو مالدار بھائی ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہمارے مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی عمل بتلائیے
کہ ہم اپنے مالدار بھائیوں کو جا لیں، یعنی ان کو پکڑ لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات سکھلائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کہ یہ پڑھا کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ اب وہ صحابہ کرام جو غریب تھے وہ نمازوں کے بعد بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ان کی زبانوں پر وہ ورد ہے۔ اب وہ مالدار صحابہ، ان کو پتہ چلا بھئی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے جماعت بنا کر گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ تجویز دی ہے اور اس سے آپ نے فرمایا کہ تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ اب وہ بھلا کہاں رہنے والے تھے، انہوں نے بھی وہ شروع کر دیا۔ وہ پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ان کو پتہ چلے، اور انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا کرتے۔ تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، واقعات سنے ہوں گے آپ نے۔ میدان جہاد کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کم عمر بچوں کو واپس بھیج دیتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ نابالغ بچوں کو آپ جہاد کے لیے ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے۔ ایک ان میں سے بھائی تھے، وہ کم عمر ہی تھے لیکن ان کا قد کاٹ اچھا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں مضبوط ہوں، میں جنگ کر سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف توجہ فرمائی، ان کا قد کاٹ دیکھا، صحت دیکھی، آپ نے اجازت دے دی۔ اب جو ان سے عمر میں بڑے تھے لیکن تھے کمزور، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے، مجھے بھی آپ اجازت مرحمت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تجھے اجازت نہیں۔ کہ یا رسول اللہ میری اس سے کشتی کروا دے، میں اس کو بچھاڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کشتی کرتے ہو اور اگر تم اس کو بچھاڑ دیتے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ مضبوط ہو، اگر اس کو اجازت مل گئی تو تمہیں بھی اجازت ہے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دونوں کی کشتی ہونے لگی۔ اس نے کان میں کہہ دیا تجھے تو اجازت مل گئی ہے، اگر تو نیچے گر جائے گا تو مجھے بھی مل جائے گی اجازت۔ اب انہوں نے کشتی کی، وہ جو کمزور تھے انہوں نے بچھاڑ دیا دوسرے کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ تو دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں آگے نکلنے کے لیے، کہ میرا مال اللہ کی راہ میں لگ جائے، میری جان اللہ کی راہ میں لگ جائے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے آگے نکلو، اور ان لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں۔ ایک غزوہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مشکل حالات ہیں، اور جس کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ، وہ جو کچھ پیش کرنا چاہتا ہے پیش کر دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں آگے نکل سکتا ہوں تو آج نکل سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس سامان زیادہ ہے، ابوبکر کے پاس سامان بھی تھوڑا ہے، تو آج میں آگے نکل سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آئے۔ اب ان کا آدھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کل سامان سے بھی زیادہ تھا۔ تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ میں ابوبکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ نے اعلان کیا، ان لوگوں نے عمل کر کے دکھایا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے کیسے نکلتے ہیں۔ تو جس طرح ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وجنۃ، اور اللہ نے جو جنت تیار کر رکھی ہے تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ جنت کیسی ہے؟ عرضها كعرض السماء والارض، کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی جیسی ہے۔ زمین کی جنت کی چوڑائی، وہ زمین اور آسمان دونوں کو ملا لیا جائے اتنی چوڑائی، اس کی لمبائی کیا ہے یہ معلوم نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اعدت، تیار کی گئی ہے، للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے آگے نکلنے کی، یہ محض اللہ کے فضل سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر استعداد دیکھتے ہیں،
کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، وہ جس طرف بڑھتا ہے اللہ کی طرف سے پھر مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اس کے لیے حمایت، اللہ کی طرف سے نصرت، اللہ کی طرف سے مدد، اسباب وہ سارے کے سارے ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فضل کی طرف آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کی طرف بڑھنے کی توفیق نصیب